السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ عمران خان نے اس ظالمانہ اور اس جابرانہ نظام کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ عمران خان اس نظام کو گھٹنوں پر لے آئے ہیں، اور عمران خان نے اس نظام کا، جیسے کوئی جانور ہوتا ہے نا، اس کو ذبح کرنے سے پہلے جب اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں، اور ٹانگیں باندھ کے اور پھر اس کو گرایا جاتا ہے، اس کو لٹایا جاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو عمران خان نے اس نظام کی ٹانگیں ایسی باندھ دی ہیں کہ اب یہ نظام عمران خان اس نظام کو نظر آ رہا ہے کہ اگلا دھکا دے کر عمران خان اس نظام کو گرا دے گا۔ اب یہ نظام عمران خان سے بات کر رہا ہے کہ ہماری ٹانگیں کھول دو اور ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اتنا مجبور کر دیا ہے عمران خان نے اس نظام کو، اور اتنا دیوار سے لگا دیا اس نظام کو کہ اب یہ نظام عمران خان سے رحم کی اپیل کر رہا ہے، یہ نظام عمران خان سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اور حالات اور صورتحال دیکھیں کہ وہ قید میں ہو کر کس طرح سے آزاد ہے اور کتنا کانفیڈنٹ ہے، اور یہ آزاد ہو کے یہ نظام کتنا قید ہے اور کتنا خوفزدہ ہے کہ دو سماعتیں ہونی تھیں۔ دونوں کے حوالے سے جو خبریں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو القادر کیس ہے، یعنی عمران خان کو، یہ پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی اسلامی ملک کے وزیر اعظم کو، سابق وزیر اعظم کو، اس وجہ سے کنوکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے ملک کے اندر عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے نہیں، سرکاری پیسوں سے نہیں، بلکہ ایک ویلفیئر قائم کر کے، ایک ٹرسٹ قائم کر کے، اور اس نے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ ایک یونیورسٹی اس نے بنائی ہے، اور یہ یونیورسٹی بنانا اس کا جرم بن گئی ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی اسلامی ملک کے سربراہ کو اس معاملے کے اوپر سزا ہونے جا رہی ہے۔ تو اب اس کا فیصلہ آنا تھا، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کنفیوژن ہے، کیونکہ جہاں سے اصل خبریں آتی ہیں وہاں سے خبر پرسوں دے دی گئی تھی۔ اس فیصلے کا سنانے یا نہ سنانے کا کوئی تعلق فیصلے کے لکھنے پڑھنے سے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ نظام اتنا پھنس چکا ہے کہ عمران خان کے سامنے یہ نظام اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ عمران خان دونوں صورتوں میں جیت رہا ہے، ون ون صورتحال ہے۔ یہ القادر میں عمران خان کو کنوکٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی عمران خان کا قد کاٹ اور بڑھے گا کہ ایک اسلامی ملک کا وزیر اعظم جس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یونیورسٹی بنائی، اس کی سزا اس کو دی گئی ہے، اس کا یہ جرم بن گیا ہے اور اس کو کنوکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اگر عمران خان کو بری کیا جاتا ہے تو پھر یہ اور زیادہ گندے ہوں گے کہ 2 سال تک عمران خان کی تضحیک جو انہوں نے کی، جو تذلیل کی، جو انصار عباسی سے خبریں لگوائیں، جو شاہ زیب خانزادہ سے پروگرام کروائے، جو دیگر چابی والے کھلونے سے پراپیگنڈا کروایا، وہ پراپیگنڈا جھوٹ تھا، غلط بیانی تھی۔ اور بلکہ دیکھیں، پی ٹی آئی، میں تو مسلسل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کریٹیسائز اس لیے کرتا ہوں، جس پہ میں نے کرنی ہے ویڈیو، جو آج میں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے، کہ یہ حکومت اس نے معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ 1,30,00,000 لوگ سے 2024 میں خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، مہنگائی عروج کے اوپر ہے، لیکن یہ حکومت اربوں روپے کے اشتہارات دے کے ٹی وی چینلوں کے اوپر پراپیگنڈا کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے کہ معیشت ہم نے سنبھال لی ہے۔ ایک بھی پریس کانفرنس پی ٹی آئی ان کی طرف سے فیکٹس کے اوپر، حقائق کے اوپر وہ نہیں ہوئی۔ جیسے عمران خان جب باہر تھے، ہر 15ویں دن وہ معاشی ٹیم کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ حکومت کیسے جھوٹ بول رہی ہے، بتاتے تھے کہ میرے دور میں کیا چیز کتنے کی تھی اور اب کتنے کی ہے، کمپیریزن رکھتے تھے۔ لیکن جب سے عمران خان قید ہوا ہے، جب سے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ایک پریس کانفرنس پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ نہیں کر سکی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، عمر ایوب صاحب میں زبردست صلاحیت ہے، وہ مہنگی بجلی کے اوپر، مہنگی گیس کے اوپر، وہ مہنگائی کے اوپر، حماد اظہر صاحب، یہ سارے کر سکتے ہیں پریس کانفرنس، خود شیخ وقاص اکرم صاحب کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کی حکومت کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نظر نہیں آئی۔ اچھا، تو خیر دوبارہ اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان کو کنوکٹ کرتے ہیں، اور ہاں، میں جو بات اصل میں اس پوائنٹ پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جو سائفر کیس کے اوپر، عدت کیس کے اوپر، جس نے ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کیا، یہ شاہ زیب خانزادہ وغیرہ نے پراپیگنڈا کیا، توشہ خان، ان سارے کیسوں میں ان کو سو کرنا چاہیے، ان کے خلاف حد تک عزت کے کیس کرنے چاہیے کہ تم نے عمران خان کے خلاف جھوٹے پروگرام کیے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کو عدالت میں لے کر جانا چاہیے، جتنے وہ جھوٹی خبریں لگاتے ہیں اور پراپیگنڈا کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہ جی وہ خیر انصار عباسی صاحب کی تو خیر اس طرح سے شاید عدالت میں نہ لے جا سکیں، کیونکہ وہ اتنی باریک واردات ڈالتے ہیں، کسی کی زبان وہ بولتے ہیں اور وہ اس طرح سے وہ سورسز بھی ڈال دیتے ہیں کہ ان کو نہیں وہ کیا جا سکتا، لیکن باقی جنہوں نے آ کے جھوٹ بولے ان کو کرنا چاہیے۔ اب یہ بری طرح پھنس گئے۔ ایک تو ابھی تک یہ فیصلہ جج صاحب کی طرف سے نہیں بتایا گیا کہ وہ کل سنا رہے یا نہیں سنا رہے، کیونکہ عمران خان دونوں صورتوں میں اس کی جیت ہے، اس کو کنوکٹ کرتے ہیں تو اس کا بیانیہ جیت جائے گا اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ابھی ایک ٹویٹ پڑھتا ہوں ان کا،
جو امیر عباس صاحب نے بڑا زبردست ایک ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے میسج آیا ہوا تھا فیصل ملک صاحب کا، میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی، جو جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کے وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنان کے وہ وکیل ہیں، بہت سی سینکڑوں ضمانتوں میں وہ ان کے وکیل ہیں. پی ٹی آئی کے کارکنان جو 26 نومبر والے ہیں، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے 50 سے زیادہ کیسوں میں وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جو بھی اپڈیٹ ہو بتا دیا کریں. تو انہوں نے بتایا کہ کل جو جج ہیں امجد شاہ صاحب اے ٹی سی کے، وہ بھی کل اڈیالہ نہیں جا رہے، وہ آپ بتایا جا رہا ہے 8 تاریخ کو جائیں گے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ ابھی تک یہ نظام فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کو تیزی سے چلانا یا نہیں چلانا. یہ القادر والے کا ابھی تک ادھر سے خبر آ گئی ہے جہاں سے اصل خبر آتی ہے، کل وہ فیصلہ نہیں سنا رہے، لیکن جج صاحب کی طرف سے نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اتنے برے طریقے سے نظام پھنس گیا ہے. یہ جو بڑا مغرور تھا، جو بڑا ان کا غرور اور تکبر تھا، وہ خاک میں ملا دیا عمران خان نے. اب یہ اتنے برے طریقے سے پھنس گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے کیسز تیزی سے چلا کے اس کو کنوکٹ کریں یا ان کو ڈیلے کر دیں، کیونکہ عمران خان کو تو کوئی فرق پڑ نہیں رہا. کیوں فرق نہیں پڑ رہا؟ امیر عباس صاحب نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا. امیر عباس صاحب کہتے ہیں، اور امیر عباس صاحب کے ولاگ زبردست ہوتے ہیں، ان کے ٹویٹ شاندار ہوتے ہیں. کیا میں کہتا ہوں کس جرأت اور بہادری سے پچھلے 2-2.5 سال امیر عباس صاحب نے رپورٹ کیا ہے. اگر آپ لسٹ ایک بنائیں نا، کیونکہ امیر عباس صاحب کا یوٹیوب اتنے زیادہ ان کو نہیں دیکھا جاتا، جو کہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ اگر ان کے 10-15 ولاگز لوگ دیکھ لیں تو لوگ ہم سے زیادہ ان کو پریفر کریں گے جتنی وہ جرأت اور بہادری کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور لاجیکل بات کرتے ہیں. تو اگر آپ لسٹ بنائیں تو جو ٹاپ 5 ہیں ان میں امیر عباس صاحب آتے ہیں، جنہوں نے پچھلے 2-2.5 سال میں جس بہادری کے ساتھ رپورٹ کیا. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یہ میڈیا میں، کیونکہ ہم ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے، میں پتہ ہے کتنی بار ان کا پروگرام بند ہوا، کیا چیزیں ہوئیں، کس طرح ہوئیں، ان کے لیے کیا مشکلات ہوئیں. لیکن امیر عباس صاحب جو ہیں وہ زبردست طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں. امیر عباس صاحب کہتے ہیں ٹویٹر بند، نتیجہ 0/0، انٹرنیٹ انتہائی سست، نتیجہ 0/0. یعنی عمران خان کے خلاف جو کچھ اس نظام نے کیا ہے وہ واپس پلٹ کے ان کے اوپر، ان کے منہ پہ لگا ہے. عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اتنی زیادہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور وہ اس طرح سے جرأت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹویٹر بند، کوئی فرق نہیں پڑا. انٹرنیٹ انتہائی سست، نتیجہ 0/0. 8 فروری انتخابات کا بدترین ڈاکہ، نتیجہ 0/0. کشمیر اور جی بی کی عمران خان سے حکومت چھین لی گئی، نتیجہ 0/0. پرویز خٹک جیسا شرمناک تجربہ، نتیجہ 0/0. آئی پی پی عمران خان کے خلاف بنائی گئی، نتیجہ 0/0. صرف ایک شخص کے خلاف شرمناک ہائیبریڈ رجیم، نتیجہ 0/0. قاضی فائز عیسیٰ، امین الدین خان، عامر فاروق، نعیم افغان، نتیجہ 0/0. اس میں کچھ نام ایڈ کر دیتا ہوں. آئینی بینچ کے باقی بھی ہیروں کے نام آنے چاہیے جنہوں نے کہا کہ سویلینز کو سزائیں دیں ملٹری کورٹ میں، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مدخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال حسن. یہ وہ عظیم ججز ہیں جنہوں نے کہا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹ میں آپ سزا دیں. ادھر علی نیلم صاحبہ کی عدالت سے انہوں نے جو اے ٹی سی کے جج بدلے، ملک اعجاز آصف امان کو بدل کے امجد شاہ صاحب کو لگایا، ادھر منظر علی گل کو لگایا، جج محمد عباس سرگودا والے ان کو چینج کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.